بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس پہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو فقہی اور شرعی مسائل سے آگاہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ و برہانہ نے اس کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اپنی مشیت اور اپنے ہی ارادے سے پیدا کیا۔ اس کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری مرضی سے پیدا کر، بلکہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی پیدا کیا اس کو اپنی ہی مرضی سے پیدا کیا۔ کسی کو اللہ نے جانور بنایا، کسی کو انسان بنایا، کسی کو شیطان بنایا، کسی کو جن بنایا، سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اور جس کو جو کچھ بنایا اس نے اپنی مرضی سے بنایا۔ اب جانور یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے جانور کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا، جن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فرشتہ کیوں نہیں بنایا۔ کوئی اللہ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، سب کو اللہ نے اپنی مرضی اور مشیت سے پیدا کی، جس کو جو چاہا اللہ نے بنایا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان ہی بنایا، اور پھر انسانوں میں بھی کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ اور کافر بھی اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا تو نے ہمیں کافر کیوں بنایا، ہم مسلمان بننا چاہتے تھے، یا پھر یہ کافر یہ پیدا ہوتے وقت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ مولا ہمیں مسلمان پیدا کرنا۔ کچھ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی ہی مرضی اور مشیت سے ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اس کا فضل ہے، اور پھر مسلمان بنایا، یہ اس سے بھی بڑا فضل ہے، پھر اپنے محبوب کا غلام بنایا، یہ سب سے بہت بڑا فضل اللہ پاک کا۔ لیکن اس کے باوجود میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑا تجربہ کیا اس پہ کہ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن حسب ضرورت ہر کوئی جس کو دیکھ لیں حسب ضرورت مسلمان ہے، بس نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے کام کردار ہمارے اعمال وہ نہیں ہیں جو ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ و برہانہ نے اپنے محبوب کو جب انسانوں کی بھلائی کے لیے بھیجا، بلکہ تمام انبیاء جب آئے تو سب نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ کامیابی ہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان، میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، اکثریت کو میں نے دیکھا ہے تو مسلمان، نام مسلمانوں والا ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں آتا۔ جس سے بھی پوچھا کلمہ سناؤ، کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، یا معاذ اللہ کئی ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آتا، بھائی لا الہ الا سنا دو، وہ کہتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ اب یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ تو کوئی کلمہ ہے نہیں، کسی نبی نے نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایسے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو لا ہے یہ نفی کا ہے، اور جو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ کی بجائے لا الہ، تو یہ ایک اتنی بڑی غلطی ہے جس کو آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ لا الہ اور لا الہ میں زمین اسمان کا فرق ہے۔ کہ لا الہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا کا معنی نہیں،
اور لا الہ کا جو معنی ہے نا وہ لا الہ، یہ لام تاکید ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں بنتا۔ اس لیے ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں میرے بھائی مسلمان، لا الہ پڑھتے ہیں، دوسرا پڑھتے ہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور دوسری بھی جو غلطی ہے نا، ایک تو لا کی، دوسری غلطی ہے الا اللہ کی، کیونکہ لا الہ، لا الہ، لا نفی کا ہے، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، یہاں پر بھی ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں الا اللہ، یعنی لام کو، لفظ اللہ کا جو لام ہے نا اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، الا اللہ۔ اگر کوئی پڑھے گا نا الا اللہ تو اس کا وہ معنی نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے جو کلمہ طیبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ اذان میں جب پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ، اور نماز میں محمد الرسول اللہ، یہ بھی میں واضح کرتا جاؤں، جو اذان میں جو پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، وہ اصل میں عبارت پوری یہ ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ انا جو ہے نا یہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے یہ ایک حرف ہے، اور نحوی قوانین کے مطابق انا کے بعد جو اس کا اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔